طاقت بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کو پسند کچھ نہیں ہے، پکا ہے۔ تو جس خالق نے ہم کو پیدا کیا وہ خالق ہے، اس رب نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ اس دنیا میں اتنے دن کے لیے کیسے زندگی گزاریں گے، آپ چلیں گے کیسے، آپ سوئیں گے کیسے، آپ اٹھیں گے کیسے، بزنس کیسے کریں گے، آپ اللہ کو کیسے بنائیں گے، آپ لوگوں سے کیسے ملیں گے، آپ کمپنی کیسا چلائیں گے، آپ بزنس کیسا کریں گے، آپ کیسا پڑھیں گے لکھیں گے، کیسے بڑے ہوں گے، آپ خبر تک کہ تمام کے تمام طریقے جتنے ہیں سب کے سب طریقے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیا۔ اور اس کے خلاف، اس نبی کے طریقے کے خلاف، اللہ کے اصول کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے، دوسرا اصول مرتب کرتا ہے، دوسرا قانون بناتا ہے، دوسرا اصول بناتا ہے، یقین جانیے وہ سوائے فساد کے فساد ہی فساد ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، بربادی ہی برباد ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ وقت کیا لگے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن تکلیف میں جائیں گے، جب آگے بڑھیں گے، جب غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا نقصان سے۔ تو رب کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تب تو امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اگر رب کے اصول کے خلاف اگر کام کرتے ہیں تو یقین جانیے 100% ناکامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور رب کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو 100% کامیابی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اپنے نکاح کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی اللہ نے قانون بنایا کب نکاح کریں گے، وہی اصول بنایا کب نکاح کرنا ہے، شریعت کیا کہتا ہے کہ نکاح کب کریں گے، کس عمر میں نکاح کریں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہے، اور تعلیم کرنے کی صورت میں کیا نقصانات ہے وہ، یعنی اللہ کے اصول میں ذرا بھی کبھی زیادتی کریں گے تو نقصان ہے، اور اصول پر عمل کریں گے تو کامیابی ہوتی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں 3 کام تمام نبیوں کی سنت رہی اور ہوں گے، لیکن خصوصاً 3 کام تمام نبیوں کی سنت رہی۔ ایک تو مسواک کرنا، اور دوسرا خوشبو لگانا، اور تیسرا نکاح کرنا، تمام نبیوں کی سنت۔ مسواک تو ہم کرتے نہیں ہیں، اس کی جگہ پر برش کا استعمال ہو رہا ہے۔ خوشبو استعمال تو کر ہی لیتے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں، گویا کہ خوشبو میں ہم استعمال نہیں کرتے، خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن نبی کی سنت پر چل کر نہیں، بلکہ فتنے کے لیے۔ نکاح بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ترتیبی ہے، تینوں کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اپنی مرضی داخل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جب کیے تھے اس میں رب کی مرضی داخل ہوتی ہے۔ مسواک سے میں چند 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مسواک کرتے ہیں؟ ہم صبح ایک دفعہ کرتے ہیں برش کر لیے 24 گھنٹے کے لیے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں، وضو سے قبل مسواک کرتے اور پھر اس کے بعد وضو کرتے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 70 گنا یا بعض 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا ایک نماز پڑھنے۔ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو اور وہ نماز جو بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 27 گنا بڑھ جاتا ہے نیکی، یعنی بغیر مسواک والی نماز میں 1 نیکی اور مسواک والی نماز میں 27 نیکی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے، جسمانی فائدہ یہ تو اخروی فائدہ ہے، یہ آخرت بنتی ہے۔ جسمانی فائدہ کیا ہے؟ آپ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، جو لوگ طب پڑھتے ہیں، جو لوگ ڈاکٹر ان سے پوچھیے وہ بتائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے کہ
جو ہے اسے روک لیتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کے علاوہ کب مسواک کرتے ہیں؟ سوتے سمے کیوں مسواک کرتے ہیں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں پورا دن، صبح سے لے کر کے پورے دن، یا مغرب سے لے کر کے اگر کسی نے مسواک مغرب میں بھی کر لیا، عشاء میں بھی کر لیا، عشاء کے بعد جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں بغیر مسواک کیے، تو دانتوں کے اندر جو گندگی لگی ہوتی ہے، گندگی نہیں، جو کھانے لگے ہوتے ہیں وہ جب ہم آرام کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کھانا دھیرے دھیرے خراب ہو جاتا ہے. خراب ہونے کی صورت میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اس سے دانت کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل، بستر پر آنے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے گھر میں آرام کرتے تھے. اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ 5 وقت اگر مسواک کر لیں تو اپنی نماز کو 27 گنا اضافہ پائیں گے، اپنی نماز کو 27 گنا زیادہ نیکیوں والا بنا دیں گے. اور سوتے سمے بھی اگر مسواک کر لیں تو اپنی صحت کی حفاظت بھی کر لیں گے. اس لیے مسواک. دوسرا، خوشبو سے آدمی کو ذہن کو تازگی ملتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے. خوشبو آدمی کو خوشی لاتا ہے اور راحت لاتا ہے، سکون لاتا ہے. جب آدمی سونگتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبیوں کی سنت، انبیاء کی سنت. نکاح میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ نکاح کو مشکل بنائے ہیں نا. مسلمان قوم کی اصلاح کے لیے، اقوام کو ٹھیک کرنے کے لیے، دنیا کے اندر سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے مسلمان پیدا ہوا اور یہ امت دنیا میں ہے. لیکن یہ امت خود خرافات میں پھنس گئی ہے، خود نقصانات میں اور خود گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور خود گناہیں کر رہی ہے. نکاح کرنا آسان، کتنا آسان تھا. اللہ کے رسول نے بالکل آسان بنا دیا. 1 روپیہ کا خرچہ نہیں، 1 روپیہ کا خرچہ نہیں، 1 روپیہ کا خرچہ نہیں نکاح میں. لیکن ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا. اور مشکل کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے، جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو فساد ہو رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. نکاح کتنا آسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لگا ہوا ہے دھبا سا. بولے کہ دھبا کس چیز کا؟ بولے عطر کا دھبا ہے. تو اچھا عطر کا دھبا ہے، اچھا عطر کا دھبا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسوں شادی بھی نہیں دی تو میں عطر لگایا تھا، تو دھبا لگ گیا. تو وہی دھبا ہے. اچھا شادی ہو گئی؟ ہاں شادی ہو گئی. تو ولیمہ کرنا ہے. کیا بولے ولیمہ؟ کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ؟ وہ 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے بارے میں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے. 10 لوگ 100% جنتی ہیں. وہ سب کے سب جنتی ہیں، لیکن 10 لوگوں کو دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ آپ 10 لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 لوگ، عشرہ مبشرہ جس کو کہا جاتا ہے. ان 10 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اتنے قریب صحابی، اتنے اونچے صحابی، اتنے بڑے صحابی جب اپنی نکاح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنا سادہ بنایا، اتنا بڑا متقی بنایا کہ صحابہ کرام نکاح کو آسان سمجھتے تھے، ضروری نہیں سمجھتے تھے. اور دعوت دینا نہ دینا کوئی اہم نہیں سمجھتے تھے، بس نکاح کر لیا. آج ہم کیا سمجھتے بھائی؟ دعوت ہے تو گنتی کرتے ہیں کتنے لوگ، کم سے کم 2000 لوگ آئیں گے، اس کے لیے کھانے کا انتظام. کن کی نیت ہوتی ہے دعوت کرنے والوں کی؟ 2000. تو 2000 اپنے پاس کتنا ہے؟ تو کیسے کیا ہوگا؟ 2 سال ہو جائے گا. اب 2 سال خدا نخواستہ کچھ بیماری آ گئی، کچھ آفات آ گئی، وہ پیسہ بھی ختم. اب ایک بچی، جوان بچی، نکاح کا ٹائم ہو گیا، وقت آ چکا ہے، اور ہم کیوں ڈال رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے. کیوں پیسے نہیں ہے؟ کھانا نہیں کھلائیں گے، کیا سمجھیں گے لوگ؟ غریب ہے بھائی، یہ غریب ہے اور مسکین ہے، ان کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ توہین، اپنی بے عزتی کی وجہ سے یہ ایسا کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، سامنے والے بھی اس انتظار میں رہتا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، دعوت تو کیسا بھی آئے گی. خدا نہ خواستہ دعوت نہیں آئے تو بات چیت بند. دعوت اگر نہیں آئی بات چیت بند. بھائی
کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تم پرسوں شادی کر لی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی دعوت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جانے دو اس بات پر بدگمانی مت کرو۔ دونوں کے اندر خرابی ہے۔ دعوت دی گئی جس کو دی جائے ان کے اندر بھی خرابی ہے، جو دعوت دیں گے ان کے اندر بھی خرابی ہے، دونوں کے اندر۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں ملی، دعوت نہیں ملی، دعوت نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا، یہ سادگی تھی، نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولیمہ کر لیجیے گا، ایک بکری کا بچہ ہی ہو نا تو چھوٹا سا ولیمہ کر لیجیے گا۔ اچھا ولیمہ کر کے بھی بتایا گیا دوسرے صحابہ کرام کے اس میں کہ ولیمہ، اب بکری کا بچہ تو نہیں ہے، بکری تو خریدنا پڑے گا۔ شادی بھی رستے میں کسی صحابی کی جنگ کے موقع سے، جب جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، شادی ہوئی، شادی کے بعد ولیمہ کے کیا کیا، چلے ایک کام کرو، کس کے پاس کیا ہے، کھجور ہے کسی کے پاس پانی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس، سب جمع کر دو، ایک ہی دسترخوان پہ ملا دیا گیا، آؤ بھائی فلاں آدمی کا ولیمہ ہے، کھانا شروع کر دو، یہ ولیمہ، یہ ولیمہ۔ آج دونوں کے اندر خرابی ہے۔ اچھا بھائی کم سے کم 10 آئٹم تو رکھنا پڑے گا، خدا نہ خواستہ ایک آئٹم رکھ دیا گیا یا 2 آئٹم رکھ دیا گیا کہ صرف خالص کا انتظام کر دیا گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کھانے والے ارے میں نہیں تھا تو کہیں کو بلایا، بلانا ضروری تھا کیا؟ نہیں تھا تو کیوں بلایا؟ یعنی غصے کے انداز میں گرانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، نہیں تھا تو کیوں بلایا؟ یہ نہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا چل جائے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو، یہ نہیں تھا تو کیوں بلایا؟ نہیں بلا تھا، اتنا دور سے آئے، ہم کھانا بھی گھر میں نہیں کھائے، صرف فرشتے تانا، غصے کا اظہار، گرانا سامنے والوں کو، بول کر تکلیف دینا، غیبت کرنا، برائی پھیلانا، یہ دونوں کے اندر خرابی ہے۔ ایک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک 2-3 آئٹم تو نہیں چلے گا، 10 آئٹم، یہاں نیت خراب، کھانے والوں کو بھی نیت خراب۔ اگر کسی نے صرف دل سے کر بھی دیا بھائی چلو ایک سادگی اختیار کریں گے، سادگی اختیار کیا کہ تو کھانے والے غصے میں۔ اتنی بڑی خرابی ہے میرے دوستو ہمارے معاشرے میں، اتنی بڑی خرابی۔ اب کیا ہو رہا ہے شادی کے سلسلے میں؟ یہ تو کھانے پلانے کی بات ہے، بچے ہمارے گھر میں جوان ہو جاتے ہیں، کب شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ 15 سال کی بڑی نہیں سمجھتے، 18 سال کی ہے تو ابھی تو بڑی سمجھتے ہی نہیں، 15 سال میں تصور بھی نہیں کرتے، 18 سال میں تھوڑا بہت خیال آتا ہے، 18 سال میں، یعنی کم سے کم بچی کی عمر جب تک 23-24 نہ ہو جائے ہم رشتے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، ابھی مزاج ایسا بدلا جا رہا ہے بچے کا، کم سے کم 25, 26, 27، یہ تو 25 تو بالکل نارمل ہے، تو بچپن میں شادی کر دی ہے سر، چھوٹے بچے 5-6 سال کے ویسی شادی کر دی، 25 سال میں، 30 سال 35 سال ہونی چاہیے۔ اب امریکہ وغیرہ میں تو بعض میں 50 سال بھی ہو جاتے ہیں، 30 سال 35 سال، 30 سال ہے تو ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہاں شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، ہماری عمر میں شادی ہو گئی، ہمارے والدین کم عمر نہیں کر دی، کتنی عمر ہے؟ پوچھا آپ نے 23 سال، کم عمر کیسے ہوئی؟ صحیح عمر ہے، کم سے کم صحیح عمر ہے، کم سے کم صحیح عمر ہے۔ اگر اس سے اور کراس کرتے آگے بڑھتے ہیں تو بس فتنہ ہی فتنہ ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں خرابی ہے۔ اس سلسلے میں آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بچی جب بالغ ہو جائے تو شادی کر دو، بچی جب بالغ ہو جائے شادی کر دو۔ اگر تاخیر کرو گے نکاح میں اگر تاخیر کرو گے، شادی میں اگر تاخیر ہوگی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فتنہ پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا۔ فتنہ کیا پھیلے گا؟ پیار محبت بڑھ جائے گی، ناجائز بیکار دوسرے لڑکوں پر نظر پڑے گی، لڑکے لڑکیوں پر نظر ڈالیں گے، نکاح میں اگر تاخیر ہوگی تو یہ فتنہ کی شکل میں یہ گناہ وجود میں آئے گا، تاک جہاں شروع ہو جائے گا، اور پھر حد سے زیادہ اگر تاخیر ہوگی تو لڑکیاں گھر سے باہر نکل بھی سکتی ہے، یا لڑکے گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، یا آپ کے نافرمان بھی بن سکتے ہیں، اور بہت سارے نقصان۔ پھر کیا ہوگا؟ بڑھتے بڑھتے مسئلے زنا تک جائے گا۔ آج زنا عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح تاخیر سے ہوئے۔ آج جو زنا عام ہو رہا ہے اور زنا جو آسان ہو رہا ہے وہ نکاح میں تاخیر کی صورت، مسلمان گھروں میں ایسا ہو رہا ہے،
یہ مسلم گھروں میں ایسا ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی خرابی ہے معاشرے میں، بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں۔ کم سے کم 18-19 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ اب انڈیا کا قانون ہے کہ 18 سال میں کم سے کم، چلیے کم سے کم 18 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ 22-23 سال کی عمر میں تلاش شروع کرتے ہیں اور نہ ملنے کی صورت میں 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 کی عمر ہو جاتی ہے، 40 کی عمر ہو جاتی ہے۔ اور بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے 22-23 سال میں ٹھیک ہے ابھی چلے گا، تلاش کرتے ہیں 25-26 جب ہو جاتا ہے ایک رکاوٹ نئی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا 25-26 ہے ایک نئی رکاوٹیں تو تھی پہلے تو رکاوٹیں تھی، لیکن ایک نئی رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں 25 میں ذرا زیادہ ہے، دیکھیے اب نہیں ہوگا۔ اب جتنی تاخیر ہوگی رکاوٹ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ مشکل میں کیا ہوگا، اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور اندھے بن کر کے آنکھ اور پٹی ڈال کر کے اپنی بیٹی کو کہیں بھی گلے میں ڈال دیں گے، یہ نقصان ہے۔ اس لیے کم سے کم 17 سال سے شروع کریں، 18-19 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ ایک رکاوٹ کیا آتی ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی میڈیکل، اگر میڈیکل پڑھ رہی ہے تو کم سے کم 25 سال چاہیے، 25 سال چاہیے، تو 25 سال کے بعد شادی کریں گے۔ خدا نخواستہ رشتہ نہیں لگا تو کیا کریں گے، انجینئر بن رہی ہے 23-24 سال چاہیے، کیا کریں گے، 23-24 سال کے بعد کریں گے۔ پھر اس سے پہلے کیا کریں گے، آپ نگرانی کر سکتے ہیں، بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں اس دور میں کہ اس وقت فتنہ پاکٹ میں ہے، جیبوں میں ہے، ہاتھوں میں ہے، فون انٹرنیٹ کی شکل میں نگرانی کر سکتے ہیں۔ اور سنیے، جو بچے اور بچیاں اگر گناہ کرے تو ان کا جو گناہ ہوتا ہے بچوں کو تو ملے گا، ان کے والدین کو بھی ملے گا۔ جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی کہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اگر بچیاں اگر باہر گناہ کر لے اس کا وبال ان کے والدین، ان کا گناہ ان کے والدین کو ملے گا۔ اس لیے وقت مقررہ پر تعلیم ہوتی رہے گی، پڑھائی چلتی رہے گی، ہم وقت پر نکاح کر دیں گے، رخصتی کر دیں گے، ہم ایک مزاج بنائیں گے کہ بھائی شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رہے، نقصان نہ ہو۔ اب یہ فتنہ نہیں پھیلے گا، اب برائی نہیں پھیلے گی۔ ایک ہمارے نوجوانوں میں ایک بیماری نئی ایک چلی ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، شادی ابھی مولانا ابھی 25-26 سال عمر ہے، ابھی مطلب بہت جلدی، اب کب کریں گے شادی؟ نہیں ذرا روزگار کے لیے اڑاؤں، کوئی جاب ہی نہیں ملا ہے۔ اچھا جاب ملے گا تو شادی کریں گے، اور جاب نہیں ملا تو نہیں مولانا ضروری ہے نا، اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ضروری ہے نا۔ یہ ایک فتنہ ہے، نیا فتنہ ہے۔ جاب ملے گا تو شادی کریں گے، آپ کیسے مرتے ہیں؟ ایک خاتون کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، سینکڑوں دوستوں کو ہوٹلوں میں چائے پلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں، اور ہزاروں روپے یوں ہی بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ایک بیوی کو، ایک لڑکی کو، ایک بچے کو آپ کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہر چیز وقت پہ ہونی چاہیے، اگر بے وقت کریں گے ریئیکشن ہوگا، فساد اور فتنہ پھیلے گا، اور پھیل بھی رہا ہے۔ تقریباً گھروں میں آگ لگ رہی ہے، اور آج آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اس عمر کی بیٹی ہیں جس کی عمر 30 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ شادی کس لیے نہیں ہوئی؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیسہ نہیں تھا، دوسرا یہ کہ تعلیم چل رہی تھی، وہ تعلیم کے دوران ہم نکاح نہیں کر سکے، کیونکہ تعلیم جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تعلیم کے بعد اگر نکاح کے لیے ہم جب ارادہ کیے ہیں تو کوئی مناسب لڑکے نہیں ملے، اب غیر مناسب سے بھی تیار ہے، اب وہ بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ عمر زائد ہو چکی ہے۔ ایک تو پیسے نہیں، دوسرا تعلیم کی وجہ سے اب عمر۔ ایک چیز اور بتا دو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو جہیز کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور
ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے فتنے کے دور میں. اگر اس دور میں ابھی ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ سنت مٹ چکی ہے. وہ یہ کہ بغیر جہیز کے بغیر لین دین کے ہم شادی کریں گے, بغیر لین دین کے. اور گناہ کی بات بتاؤں, اگر کوئی یہ کہے کہ ہم شادی کریں گے فلاں فلاں چاہیے, جوڑے میں اتنی رقم چاہیے اور اتنے سونے چاہیے, اتنے کپڑے چاہیے, اتنے جہیز چاہیے, یاد رکھیے یہ وہ مال ہے جو سود سے بھی بدتر ہے. سود, رشوت, سود جس پر اللہ نے لعنت کیا ہے, 10 لوگوں پر لعنت کیا ہے, دلوانے والوں پر بھی لعنت ہے, دلانے والوں پر بھی لعنت ہے, اس سے بھی بدتر یہ مال ہے, اس سے بھی بدتر, اس سے بھی گھٹیا اور اس سے بھی زیادہ ناپاک مال ہے. اور کوئی بھی شخص جہیز کے مال سے آباد نہیں ہوا, برباد ہوا ہے. اس لیے اس فتنے کو اپنے گھر میں نہ رکھیں. اور آپ یہ کہہ دیں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, اور بتا کر کے, چھپا کر کے نہیں. لوگوں کو پتا ہے میں نے کچھ نہیں لیا, میں نے کچھ نہیں لیا. بتائیں, دوسروں کو عبرت ہو, دوسروں کو نصیحت ہو, دوسروں کے لیے سبق. نیت بھی نہ کریں, نیت بھی نہ کریں, کیونکہ یہ سود ہے. اور دوسرا ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. وقت کے تقاضے کے مطابق یہ جہیز کو ختم کرنا ہے میرے دوستوں. اور اس سے پہلے جتنے بھی رسم و رواج ہے, مہندی کا رسم, فلاں کا رسم, فلاں کا رسم, شادی سے پہلے شادی کا خرچہ, شادی میں خرچہ, شادی کے بعد شادی کا خرچہ, 3 خرچے ہیں. جمعگی سے لے کر پتہ نہیں کتنے رسمیں ہیں, سب ہندوانہ رسم ہے. شادی ہو گئی, ختم ہو گئی. نکاح کرنے کے لیے قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے, قاضی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے. اور ضروری نہیں کہ شہر کا ہی قاضی ہو. اگر کسی کو ارادہ ہو جائے نکاح کرنا ہے, 3 لوگ 4 لوگ بیٹھ کر نکاح ہو جائے گا. بچی یہ کہہ دے کہ میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتا ہوں, بچہ یہ کہہ دے کہ میں ٹھیک ہوں, قبول ہے, تو ہو گیا. 2 گواہ ہو اور ایک اور موجود ہو, ختم ہو گیا. اتنا آسان ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا وہ فلاں گھر ہے نا, اس گھر میں ایک بچی ہے, ارادہ ہے کہ میں نکاح کروں اس کے گھر میں. وہ فلاں بچی سے پسند ہے, بچی ٹھیک ٹھاک ہے, غلط نیت سے نہیں, بس خاندان ٹھیک ہے, بچی ٹھیک ہے, میرا ارادہ ہے کہ نکاح کروں. کام کرو, تم جاؤ میرے طرف سے اور جا کر کے نکاح کا پیغام دو. وہ صحابی جاتے ہیں, وہ صحابی جا کر کے کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے, وہ آپ کے گھر میں نکاح کرنا چاہتے ہیں. وہ گھر والے کیا کہتے ہیں, یہ رشتہ تو ہمیں منظور نہیں ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں, میری تو نہیں ہوئی ہے. اگر یہ رشتہ آپ سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, کر دو. شادی ہو گئی. شادی جب ہو گئی اس کے بعد وہ صحابی واپس لوٹتے ہیں اور وہ جو بھیجنے والے صحابی کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسی بات ہے, تمہیں وہ لوگ پسند نہیں کیے اور مجھے پسند کر کے میری نکاح میں بچی کو دے دیا گیا ہے. وہ صحابی جو بھیجنے والے تھے, آگ لگنی چاہیے بھائی, میں بھیجا تھا نا, پھر آپ جھگڑے ہونی چاہیے, لڑائی ہونی چاہیے. صحابی کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کے بجائے کیا, اللہ تمہیں مبارک کرے اور تم دونوں کی زندگی میں اللہ برکت دے. خوشی کے ساتھ اور مبارکباد دینے کے لیے. اتنا آسان تھا, اتنا آسان تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا, ولیمہ ہوا تھوڑا بہت, پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی, یہ الگ چیز ہے. اتنا آسان تھا, لیکن آج کتنا مشکل بنا دیا گیا. ہم آپ اچھی طریقے سے بات کریں. شادی کہاں ہونی چاہیے, شادی خانے میں ہونی چاہیے. شادی خانے کا کرایہ ہو یا نہ ہو, قرض ہو یا جس طریقے سے ہو, وہی ہونی چاہیے. گلی میں نہیں ہو سکتی شادی, ایک گھر میں نہیں ہو سکتی ہے شادی. اتنا مشکل ہو چکا ہے. اور جب تک اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے, نکاح نہیں ہوگا. یہ تمام کے تمام میرے دوستوں, یہ شیطانی جال ہے اور یہ شیطانی دھوکہ ہے جس میں پڑھ کر پوری دنیا تباہی کے راستے پر ہے. پوری دنیا تباہی کے راستے. آج بچیاں محفوظ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ وقت پر نکاح نہیں. آج خواتین محفوظ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ وقت پر نکاح نہیں ہے. اور صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ, پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں زنا, اور جہاں جتنی تاخیر سے نکاح ہو رہی ہے وہ اتنا ہی وہاں پر زنا زیادہ ہے, اتنا ہی زیادہ. اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے, اور خصوصاً نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, اس فتنے کو مٹائیں اور نکاح کو بالکل سادہ بنائیں اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں, مکمل سادگی کے ساتھ. اور آپ اسے سمجھائیں
بتائیں کہ بھائی میں سادگی اس لیے اختیار کر رہا ہوں کیونکہ فتنہ کو دبانا ہے، فتنہ کو مٹانا۔ آپ یہ نہ دیکھیں بھائی تنہا ہمارے اس کام سے یہ برائی کا خاتمہ ہو جائے گا کیا، یہ نہ سوچیں، یہ سوچنا غلط ہے۔ بھائی آپ کی جو ذمہ داری وہ نبھا دیں، کل آپ کا قیامت کے دن، کل آپ اللہ کے سامنے آپ تو کم سے کم نجات پا جائیں گے، آپ تو اللہ کی اس سے چھوٹ جائیں گے، آپ سے تو اللہ سوال نہیں کرے گا، باقی لوگ پھنسیں گے۔ آپ اپنا سبق سنا دیں، آپ اپنا کام جو ہے وہ بتا دیں، دوسروں کو نہ دیکھیں بھئی ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے ایپ سے کیا ہوگا، نہیں ایسا نہ سوچیں۔ یہی سب کے سب لوگ سوچ کر کے پھر یہ صورت اختیار کر دیا ہے۔ اور ایک غلطی کیا کرتے ہیں میرے دوستوں، آج ایک چیز لڑکی کی تلاش میں نکلتے ہیں گھر والے، کیا دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، اور کچھ نہیں دیکھتے، اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ دیکھو، رشتہ جب دیکھو تو سب سے پہلی نظر تمہاری سیرت پر ہو، وہ بچی کہ اخلاق کیسی، یعنی دیندار ہے یا نہیں۔ ہم یہی نہیں دیکھتے، یہی نہیں دیکھتے، سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، آپ کیا پڑھے ہیں، MBA پڑھے ہوئے، کس خاندان سے، فلاں خاندان سے، اب سامنے تو کھڑی ہے، خوبصورت ہے، کتنے پیسے آپ جائیداد اور کتنے پراپرٹی، کیا کیا ہے، سب پوری تفصیل لے لیتے ہیں۔ کتنے حدیث یاد ہے، شوہر کی کیا کیا حقوق کا پتہ ہے، ساس کے کیا کیا حقوق کا پتہ ہے، سسرال والوں کے حقوق کیا کیا ہے پتہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم سبق بھی نہیں دیتے، ہم پوچھتے بھی نہیں، ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں لیکن بچی کو اخلاق کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں پڑھا سکتے، نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اچھا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، مال ہے، ٹھیک ہے، شادی کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بھی ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، ان کے گھر میں دین ہے کہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ میاں بیوی کو محبت اسی وقت قائم ہوگی، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار اسی وقت گزرے گی، دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کا خوف دونوں میں نہ ہو۔ تو فرمایا اگر دین دونوں کی زندگی میں نہ ہو تو کبھی بھی ان کی زندگی خوشگوار گزر ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں صورت سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے صورت دیکھ لیا، بہت گوری ہے، بہت خوبصورت ہے، میں نے لڑکے کو دیکھ لیا، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت لڑکا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خوبصورتی کیا کریں گے آپ، یہ جلد کے اوپر ہے خالی، یہ جلد کے اوپر ہے خالی۔ اب کبھی شریعت کے خلاف کام ہو گیا، کبھی اخلاق کے خلاف کام ہو گیا، اب اسی صورت سے نفرت ہو جائے گی، اسی صورت سے نفرت ہو جائے گی۔ بھئی دیکھنے میں خالی اچھی ہو تم، یا دیکھنے میں تم خالی اچھا ہو، اتنا بگاڑ ہے تمہارے اندر، یہ رشتہ کرنے خراب ہو گیا، غلط ہو گیا، مجھے سوچ لینا چاہیے تھا، مجھے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، میں تیرے بارے میں تحقیق نہیں کر سکا، ارے تحقیق تو کر لی ہے نا، نہیں کر سکا، مجھے اڑوس پڑوس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اخلاق کے کیسے، اب دین یاد آ بعد میں، اس لیے دینداری ہے کہ نہیں پہلے ہم کو دیکھنا ہے، دین ہے کہ نہیں پہلے ہم کو دیکھنا ہے، اندھا نہیں بننا اس سلسلے میں۔ اور ایک دو دن رو لیں گے، رشتہ تاخیر سے ہو، لیکن ہم دینداری بچیوں میں بھی دیکھیں گے، بچوں میں بھی دیکھیں گے، صرف اوپر سے دینداری نہیں دیکھیں گے بلکہ تحقیق بھی کریں گے، اس کے گھر میں نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت، اس کے گھر میں اللہ والے لوگ ہیں کہ نہیں ہے، ڈرنے والے ہیں کہ نہیں ہے، معلوم کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے، اگرچہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے دیجیے، اگر دین ہے تو زندگی خوشگوار ہے، اگر دین نہیں ہے تو زندگی وہی دنیا کے اندر ہی، دنیا جو ہے جہنم بن جائے۔ یہ عورت فتنہ بھی ہے اور یہ عورت سکون کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ عورت اگر بگڑ جائے اس گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے، اگر سدھر جائے اس گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے۔ ایک لڑکی ہے جو صورت میں ذرا کمزور ہے، پسند نہیں آیا آپ کو، ہاں چلو ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن بعد میں جب آپ کے گھر آئی تو پتہ چلا کہ یہ شوہر کے حقوق بھی ادا کرتی ہے اور سسر کا دیکھ بھال بھی کرتی ہے، ساس کا دیکھ بھال بھی کرتی ہے، گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے، سب کچھ اچھا کرتی ہے، اب کیا خیال آئے گا، بھائی صورت نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ خدمت گزار ہے، یہ تو کام کی بچی ہے، یہ تو کام کی بچی ہے، خدمت گزار ہے، اب اس سے محبت قائم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سیرت ہی اصل خوبصورتی ہے میرے دوستوں،
सूरत तो फितना है, सीरत असल है। इसलिए जब भी हम किसी बच्चे को देखने के लिए जाएं, हम ये देख लें कि सीरत अच्छी है या नहीं है। अगर बिगाड़ है तो रिश्ता मंजूर नहीं, अगर कितना ही खूबसूरत क्यों। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक तो सबसे पहली बात सही लड़के सही लड़कियों का इंतखाब हो। दूसरी बात मेरे दोस्तों, वक्त पर निकाह करने का इंतजाम हो, वक्त पर। नहीं तो इस फितने में मुब्तला जब हो जाएंगे तो परेशानी पड़ जाएगी। पहले जमाने में बच्चियां घर में जवान हो जाती थी, पहले जमाने में तो जब जवान हो जाती थी, बालिग हो जाती थी, तो अल्लाह वाले लोग उनके घर में पानी भी नहीं पिया करते थे, पानी नहीं पीते थे। और वो क्यों? हजरत आप उनके घर जाते ही नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं। उस दिन आपको बुलाया गया तो आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर। तो पूछा गया क्यों नहीं हजरत गए, क्यों नहीं गए, क्या वजह? उनके घर में जवान बच्चियां पड़ी हुई है, शादी नहीं कर रहा, मैं कैसे जाऊं उनके घर में? बैक आउट, ताकि उनको एहसास हो, पता चले और इस दबाव में आकर के वो शादी कर दे। उनके कुएं के पानी नहीं पिया जाए, बहाने वाले छोड़ देते थे, इनके घर में जवान बच्चे हैं, इनके कुएं के पानी नहीं पिया जाए। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त पर निकाह का पैगाम, निकाह का इंतजाम करें, बच्चों का हो। आज बच्चों के सिलसिले में फिक्र ही नहीं, बच्चे लड़का है कभी हो जाएगा, 50 साल में भी हो जाएगा। 50 साल में शादी करके क्या करेंगे बताइए आप? कितने नुकसानात हैं, कितनी खराबियां हैं, जरा तस्वीर कीजिए आप, कितनी खराबियां हैं। और करेंगे एक तफसील लिखी चली जाएगी, सैकड़ों हजारों मसाइल पैदा हो जाएंगे 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में अगर शादी होती है, 40 साल उम्र के बाद अगर बच्चा पैदा होता है, 70 साल हम जिएंगे, समझिए 70 साल। वो बच्चा कितना बड़ा होगा, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे तरबियत होगी, वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे होशियार होगा, क्या क्या हम उसकी मदद करेंगे, छोटे बच्चे की कैसे परवरिश करेंगे, जरा बताइए। 40 साल की उम्र में ये भी एक नुकसान, हजारों नुकसान में से ये भी एक नुकसान। 25 साल की उम्र में शादी करते हैं तो फिर ठीक है, अगर इससे ज्यादा क्रॉस करते आगे बढ़ते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। बहुत सारे एतबार। तो अल्लाह ने जो उसूल बनाया है, इस कायनात में जिंदगी गुजारने का जो तरीका दुनिया में बना भेजा गया है, इसके खिलाफ अगर हम चलते हैं, वो खालिक के उसूल के खिलाफ अगर काम करते हैं मेरे दोस्तों, तो खिलाफ में फितना है, फसाद है, परेशानी है और बहुत सारे नुकसान हैं मेरे दोस्तों, ये सुन ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बढ़कर और तरीके से बेहतर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बेहतर और फरमान से बढ़कर कोई तरीका, कोई उसूल बेहतर नहीं है मेरे दोस्तों। यही एक तरीका है, पूरी दुनिया के लिए कामयाबी का तरीका है, पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी का तरीका है। इससे बेहतर कोई उसूल नहीं है। और सब लोग इस चीज को मान रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर पा रहे, क्योंकि शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।